الحمد لله كلما حمد له حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو خوف اور امید ان دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ انسان کی پوری زندگی خوف اور امید کے ساتھ گزرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس دنیا میں جو ڈرانے والی ہیں، اور ان سے انسان ڈرتا ہے اور اس کو ڈرنا چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں امید دلانے والی ہوتی ہیں، اور امید کے ان راستوں کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے، جیتا ہے، اور امید کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ کوئی بہت بڑی بیماری ہو تو اس کا ڈر ایک فطری بات ہے۔ کون ہے جو بیمار ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جانا اپنے لیے یا اپنے قریبی لوگوں کے لیے پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر، اسی لیے وہ ڈرتا ہے۔ بجلی کی کڑک سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ ابھی کل کی خبر ہے کہ یو پی اور بہار میں 100 سے زیادہ لوگ بجلی کی کڑک سے، بجلی گرنے سے مر گئے۔ تو بجلی جب کڑکتی ہے تو ڈر لگتا ہے، اور لگنا چاہیے۔ آگ جلاتی ہے، اس لیے آگ سے ڈر لگتا ہے۔ جنگل میں اکیلے گزرتے ہوئے درندوں کی آواز سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈرانے والی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے ڈر سے انسان اپنی زندگی کو بند نہیں کر دیتا ہے، گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اس کے باوجود اپنی زندگی کے کام جاری رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک امید بھی رکھی ہے کہ میں ان خطروں سے بچ جاؤں گا، میرے اندر امیونٹی پاور ہے، انشاءاللہ میں بیماری سے بچ جاؤں گا، میں علاج کے اتنے انتظامات ہیں تو ان کے حوالے سے ایک امید ہوتی ہے۔ احتیاط کے بہت سارے پیمانوں کو برت کر ایک آدمی کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ تو ڈر جو ہے وہ آدمی کو احتیاط پر ابھارتا ہے، اور امید آدمی کو کام پر ابھارتی ہے۔ اگر صرف ڈر ہو تو دنیا کا کاروبار بند ہو جائے، اور اگر ڈر ختم ہو جائے تو انسان بہت بڑے بڑے خطروں سے دوچار ہو جائے، اور انسان تباہی کے راستے پہ چلا جائے۔ تو بہت ساری ڈرانے والی اور بہت ساری امید دلانے والی چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ اسی لیے جب بادل آتے ہیں، گھنے بادل، کالے بادل، تو آدمی کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت ان کے اندر آ رہی ہے۔ سیلاب آ جاتے ہیں، بستی کی بستی تباہ ہو جاتی ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہی بادلوں میں رحمت کا پیغام بھی ہوتا ہے، امید کا پیغام ہوتا ہے۔ وہ بادل آئیں گے، برسیں گے، جب ہی فصل اگے گی۔ تو ہماری زندگی خوف اور امید کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ قرآن مجید خوف اور امید کے سلسلے میں کیا بتاتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ لیکن کس چیز سے ڈرایا گیا ہے؟ وہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، ان سے قرآن مجید میں کہیں نہیں ڈرایا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ بیماری سے ڈرو، شیر سے ڈرو، درندوں سے ڈرو، جنگلوں سے ڈرو، رات کے اندھیرے سے ڈرو، دشمنوں سے ڈرو۔
فرعون اور نمرودوں سے ڈرو، کہیں یہ سب نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ڈر تو آدمی کے اندر ہے، موجود ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈر کو تو آدمی مینج کرتا رہتا ہے، ضرورت کے بقدر آدمی اپنا کام چلاتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک چیز سے ڈرایا گیا ہے، اور وہ چیز ہے انسان کے گناہ اور ان گناہوں کا انجام۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرایا گیا۔ بہت ڈرایا گیا قرآن مجید میں، لیکن صرف ایک چیز سے، گناہوں سے اور گناہوں کے انجام سے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ڈرنے کی چیز ہے تو انسان کے گناہ ہے اور گناہوں کا انجام ہے۔ باقی سارے نقصان، ساری تکلیفیں سب ہلکی ہیں اور عارضی ہیں۔ کتنی ہی تکلیف میں پڑا ہوا ایک بیمار شخص کتنا ہی زیادہ تکلیف سے کراہ رہا ہو، پیر پٹک رہا ہو، لیکن کچھ دن کی بات ہوتی ہے، بالآخر تکلیف سے کراتے کراتے وہ گزر جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، جل کے آبلے بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تکلیف وہ عارضی ہوتی ہے، کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، یا تو اس کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے یا تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے گناہ ہیں، ان کا جو انجام قرآن مجید بتاتا ہے، وہ تکلیف، وہ پین، وہ درد، وہ جلن، وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف ایک بات سے ڈرایا گیا ہے، اور وہ ہے گناہ اور گناہوں کا انجام، کہ ہر آدمی ڈرے اور دوسروں کو ڈرائے۔ اگر کسی کو ڈرانا ہو تو گناہوں سے ڈرائے، کسی کو ڈرنا ہو تو اپنے گناہوں سے ڈرے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے، قرآن مجید میں امید کی بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، امید، اور وہ امید بھی ساری اسی حوالے سے ہے کہ دیکھو یہ گناہ ہیں جن سے ڈرنا چاہیے، یہ گناہوں کا انجام ہے جن کے خوف سے کانپنا چاہیے، لیکن اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اگر اب تک کی زندگی تمہاری گناہوں میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں، لاپرواہی میں گزرتی رہی ہے، تو امید کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے، امید کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے گناہوں کے انجام سے، لیکن امید کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا گیا ہے، اتنا بڑا دروازہ کہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی گناہ کیا ہو، کوئی بھی غلطی کی ہو، قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے تمہیں، تو استغفار کرو، گناہ کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی بہت اچھی بنا لو۔ یہ ہے قرآن مجید کا توبہ کا تصور، کہ معافی مانگنا ہے اپنے گناہوں کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگا لینا ہے،
اور اس کے بعد پھر اپنی باقی زندگی نیک کاموں سے بھر دینا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ یہ جو بہت بڑی تکلیف تمہارا انتظار کر رہی ہے، بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ نا امید مت ہو، امید کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، غلط فہمی ہے۔ امید میں اور خوش فہمی میں فرق کرنا چاہیے۔ امید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، غلط فہمی اور خوش فہمی وہ ہے جو ہم خود بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں، تمہاری زندگی اب تک کی غفلت سے گزری ہے، تم کو ڈرنا چاہیے، اور اس کے لیے تم کو توبہ کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو نیک بنا لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ خوشگمانی پھیل جاتی ہے، دلوں میں شیطان ڈال دیتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ رحیم ہے، بلا شبہ رحیم ہے، اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن اس نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو توبہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سزاوار ہو جائے گا۔ ایسا کوئی وعدہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو توبہ کے دروازے میں تو داخل ہونا پڑے گا، اور وہ اسی دنیا میں داخل ہونا ہوگا۔ جو اس دنیا میں توبہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جب انسان کی موت آتی ہے تو دو دروازے بند ہوتے ہیں، ایک انسان کے عمل کا دروازہ اور دوسرا انسان کی توبہ کا دروازہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید ہمارے سامنے یہ دو بہت بڑے پیغام رکھتا ہے۔ ایک ہے خوف کہ ڈرو، اپنے آپ کو ڈراؤ، خود ڈرو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے دوستوں کو ڈراؤ، اپنے جاننے والوں کو ڈراؤ، اپنے پورے آس پاس کے لوگوں کو ڈراؤ گناہوں سے، گناہوں کے انجام سے۔ اور صرف ڈراؤ مت، کیونکہ صرف ڈراؤ گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کریں کیا؟ اتنا بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے تو کیا کریں؟ ہم نے تو غلطی کر دی، گناہ تو ہو گئے۔ نہیں، اس کے آگے یہ بتاؤ کہ دیکھو گناہوں سے ڈرو، اور یہ امید کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گزر جاؤ اس میں سے۔ اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ رحمت اسی توبہ کے دروازے سے انتظار کر رہی ہے۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرے اور توبہ کا راستہ اختیار کرے۔ اور انسانی سماج کی بھی اصلاح اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب انسان لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈرائے اور ان کے سامنے توبہ کا دروازہ پیش کرے۔ جتنی قوت کے ساتھ آپ گناہوں سے ڈرائیں گے اور جتنی قوت کے ساتھ آپ توبہ کا دروازہ دکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ سماج میں، معاشرے میں اصلاح کے، سدھرنے کے، بہتری آنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک راستہ ہے اصلاح کا جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسے اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے گناہوں سے ڈریں، گناہوں کے انجام سے ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو، ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وابستہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نیکیوں والی زندگی اور صلاح والی زندگی، عمل صالح والی زندگی گزاریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔